اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 11 کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج ہم 11، 12 اور 13 پارہ کور کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہم اغفر لنا للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنوں کی جانیں خرید لی ہیں۔ ترجمہ ہے آیت کا، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے، یعنی کہ جنت۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل قرآن میں سچا وعدہ ہے جسے اس نے پورا کرنا ہے۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ کیا؟ کہ اللہ کے احکامات کے آگے جاننے تک نشاور۔ تشریح، جو مومن بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کے نیک بندوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ترجمہ ہے آیت کا، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دیں۔ اس میں عورتیں بھی ساتھ ہی آ جاتی ہیں، اگر وہ بھی یہ کام کرتی ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی ہیں، یہ اکیلے مردوں کے لیے نہیں ہیں آیتیں۔ تو مرد اور عورتیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نیک کام کریں گے ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی کا اجر بھی اللہ ضائع نہیں کرتے۔ تشریح، لفظ التائبون کا جو ہے یعنی ہے نا، تائبون کا لفظی معنی توبہ کرنے والے، یعنی لیکن جس انداز میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ توبہ کرنا اہل ایمان کے مستقل صفات میں سے ہے، یعنی کہ وہ توبہ کرتا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اور کئی ایسے گناہ ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور کوئی ایسے گناہ ہیں جہاں ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ چھوٹے اور بڑے سبھی گناہ، آنکھوں کے ساتھ، کانوں کے ساتھ، جتنے گناہ بھی ہم کرتے ہیں، ہاتھوں پاؤں کے ساتھ، بہت ساروں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ گناہ، یہ ہم کبھی نہ سوچیں کہ ہم بہت متقی ہیں، بہت ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے توبہ کر لی تھی۔ نہیں، جب بھی وہ گناہ یاد آئیں جن کا پتہ ہے تو اس وقت تو توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گی۔ اور جن گناہوں کا پتہ بھی نہیں ہے ان کی بھی معافی طلب کرتے رہیں، کیونکہ توبہ مستقل کام ہے۔ یہ صفت ہے مومنوں کی کہ وہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ توبہ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں، اور توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے یا پلٹنے کے ہیں۔ لہٰذا اس کا تشریحی ترجمہ یہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں، یعنی توبہ استغفار مومن کا خاص شیوہ ہے۔ تو اب تو رمضان ہے، اللہ کو منانا ہے۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ وہ سحری کے وقت
तौबा करते हैं। तो यानी कि तौबा का वो बहुत अच्छा टाइम है। जब भी कभी हो दिन में कर सकते हैं, लेकिन सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, सहरी का वक़्त। अच्छा मोमिन वो है जो हर वक़्त अल्लाह से माफ़ी तलब करता रहता है। अगर लोगों के हकूक़ में कोई कमी कोताही हो गई, हक़ मारा गया, तो उनसे भी माफ़ी तलब करे और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से भी माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते हैं। तर्जुमा है आयत का, लोगों तुम्हारे पास तुम ही में से एक पैगंबर आए हैं, तुम्हारी तकलीफ़ उनको गरां मालूम होती है, यानी उन पर गरां गुजरती है, और तुम्हारी भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और मोमिनों पर नहायत शफ़क़त करने वाले और मेहरबान हैं। किन की बात हो रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत शफ़क़त का बेहतरीन सबूत ये आयत करीमा है कि आप हर दम हर लम्हा अपनी उम्मत के लिए परेशान रहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी दुरुस्तगी, इस्लाह व बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए तलबगार रहते थे। हर वक्त मोमिनों के लिए फ़िक्र रहती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के वलियों की शान अब क्या है? तर्जुमा है आयत का, सुन रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे, यानी वो जो ईमान लाए और परहेज़गार रहे, उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी बशारत है और आखिरत में भी। औलिया इकराम को अल्लाह ताला ने ये बशारत दी है कि वो ना तो दुनिया में गमगीन होंगे और ना आखिरत में कोई खौफ होगा, और इसका सबब सिर्फ ये है कि अल्लाह के दोस्त हैं और हर दम अल्लाह के अहकामात पर चलते हैं। बस जो शख्स भी अल्लाह के अहकाम पर चलेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पूरा पूरा अमल करेगा, वो वली है। उसे न खौफ होगा, कोई खौफ होगा, और न गमगीन यानी रंजो गम होगा। ऐसे वली के लिए साहिब करामत होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि फ़लाँ वली अल्लाह है, नहीं, हर बंदा ही अल्लाह का वली बन सकता है अगर वो इन शराइत पर पूरा उतरता है। वली का मतलब क्या होता है? दोस्त अल्लाह का ना। तो अल्लाह के साथ दोस्ती तो कोई भी कर सकता है, मर्द हो या औरत। जितनी भी अल्लाह के साथ दोस्ती करता है, जितना अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करता है, जितना अल्लाह से खौफ और अल्लाह ताला की जन्नत हासिल करने की और जहन्नम से पनाह मांगता है, और हर अमल करने की कोशिश करता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया उस पर भी अमल करता है, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पर भी अमल करता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बशारत है। पारा नंबर 12 है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का किस्सा। आयत का तर्जुमा है, और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू बनाओ, और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में तो हमसे कुछ न कहना, क्योंकि वो ज़रूर गर्क कर दिए जाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू कर दी, और जब उनके कौम के सरदार उनके पास से गुज़रते तो उनसे तमस्खर करते, यानी कि उनका मजाक उड़ाते। वो कहते कि अगर तुम हमसे तमस्खर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्खर करते हो, इसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे तमस्खर करेंगे, और तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अज़ाब आता है जो उसे रुसवा करेगा और किस पर हमेशा का अज़ाब नाज़िल होता है, जहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर जोश मारने लगा, तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा, यानी दो दो जानवर, एक एक नर और एक एक मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा, उसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे, और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर उसी के हाथ में है,
اس کا چلنا کس کا؟ کشتی کا، اور ٹھہرنا اس کا جو ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا جو ہے یہ آیت، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگے۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے، یعنی اتنی اتنی اونچی تھی۔ اور اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا، یعنی کہ بیٹا کدھر تھا؟ وہ کشتی میں سوار نہیں تھا، پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، یعنی میں کسی پہاڑ کا سہارا لے لوں گا، یعنی آپ کے ساتھ میں نے نہیں جانا، میں نے مسلمان نہیں ہونا، بلکہ میں پہاڑ کا سہارا لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچا سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ثابت ہو گیا۔ یاد رکھیں، بے شک اپنے کتنے بھی پیارے ہوں، انسان کسی کو اگر وہ ایمان والے نہیں تو نہیں بچا سکے گا، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ ایک پیغمبر اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا، وہ دونوں ہی پیچھے رہنے والوں میں سے ہوں گے کیونکہ دونوں ہی نافرمان تھے، تو ہم کیسے کسی کو بچا سکتے ہیں؟ جا ولی اللہ ہمارے زمانے کے، جا کوئی پیر فقیر کیسے بچا سکتے ہیں کسی کو؟ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ آسمان اور زمین دونوں ہی حکم کے پابند تھے، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کو جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تشریح حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن کریم میں بہت عجیب بیان ہوا ہے، اس میں بھی مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں چند باتیں غور طلب ہیں۔ آپ کا کشتی بنانا، آپ کے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دینا، اور اس مردود کا انکار جس کے سبب وہ ایک ہی موج کے تھپیڑے میں آ کر غرقاب ہوا، یعنی کہ اتنا یہ ہٹ دھرم تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، اور اس طرح اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ قرآن میں یہ قصہ اور یہ 3 باتیں عبرت کے لیے مسلمانوں کے ایک لمحہ فکری عطا کرتی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے یاد رکھیں کہ 950 سال 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت اسلام دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اتنے صدیوں میں صرف 70 یا 80 لوگ جو ہے ایمان لائے تھے، اتنے کم، یعنی ہر صدی کے آپ لے لیں کہ 10 لوگ تقریباً۔ بادشاہ مصر کا خواب، ترجمہ ہے آیت کا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تشریح، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کام لے کر یوسف علیہ السلام کے قید خانے سے نکال کر ایک اعلیٰ عہدے پر مطمئن کرنے کے اسباب پیدا فرمائے، اور مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر خواب کے علم سے نوازا تھا، اس لیے خواب کی تعبیر بتا کر وہ مصر میں ایک بہت اعلیٰ اور اونچے عہدے پر مطمئن ہو گئے۔ تو یہ تھا یوسف علیہ السلام کا بھی 13ویں سپارے میں بھی وہ جاری ہے قصہ۔ برادران یوسف علیہ السلام، ترجمہ ہے آیت کا۔ اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے۔ غلہ کیوں خریدنے کے لیے آئے؟ ملک میں غلہ کیوں ختم ہو گیا؟ وہی قحط سالی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کی تدبیر سے وہ مصر میں غلہ جمع تھا اور باقی آس پاس کے علاقوں سے ختم ہو چکا تھا۔
تو اس لیے وہ لینے آئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو پہچان نہ سکے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ بھی پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟ اور یہ دونوں ہی ایک مسلمان کی صفات ہیں، مہمانداری کرنا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا، پورا ناپنا۔ اور اگر تم میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے وہاں سے غلہ ملے گا اور نہ میرے یہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ غلے کی قیمت جو وہ لائے تھے اپنے ملک کے، ان کے تھے پیسے، تو دوسرے ملک میں ایک ملک کی جو پونجی ہوتی ہے وہ تو بیکار ہی ہوتی ہے نا، اگر اس کے تھوڑے بہت ہی ملتے ہیں، کھوٹے سکے ہی کہہ لیں۔ ان کے خرجیوں نے ان کی خرجیوں میں رکھ دو۔ عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ پھر یہاں آئیں، یعنی کہ ایک جب وہ دیکھیں کہ اتنا احسان کیا اس نے کہ ہمارا غلہ بھی دیا ہمیں اور پیسے بھی دے دیے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے ابا جان جب تک ہم بنیامین کے ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے پاس ہمارے ساتھ میں ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنے اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ بھی واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے جی ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے۔ تشریح ہے قصص القرآن میں سے کئی ایک قصے بہت ہی عجیب اور عبرت انگیز ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قصہ بیان کیجیے۔ اس پر سورۃ یوسف نازل ہوئی۔ زمین میں قدرت کی صناعی ترجمہ ہے، اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجود یہ کہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں۔ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین میں الگ الگ خطے ہیں اور ہر خطے کا مزہ اور مزاج الگ الگ ہے۔ قدرت کی صناعی یعنی صنعت کاری، دیکھیے کہ ایک ہی زمین سے پاس بہت مختلف درخت اگتے ہیں، اس پر مختلف پھل ہوتے ہیں اور ہر ایک کا مزہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے تاکہ اس کی قدرت پر ایمان لے آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صناعی کو وہی لوگ دیکھتے ہیں جو زمین اور آسمان میں تفکر اور تدبر کرتے ہیں، اور اسی تفکر اور تدبر سے اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کی وحدانیت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل شانہ کی
تو یہ زمین کو ایک مومن سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یعنی کہ جیسے پانی جو ہے ایک ہی قسم کا پانی پڑتا ہے زمین پر، اور زمین بھی وہی ہے لیکن طرح طرح کی چیزیں اگتی ہیں، اس طرح ہی وہی کا پانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا، اور ایک ہی پانی تھا، اور مختلف لوگ اس پانی سے سیراب ہوئے، یعنی کہ جو ان کے ایمان مختلف ہوئے، کسی کا بہت زیادہ ہائی، کسی کا اس سے، یعنی کہ جو پھر جس طرح لیتا ہے اس کو اس طرح ہی اس کو فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس زمین کے پانی جیسا کر دے کہ ہم اچھا اگائیں اور اچھی فصل تیار ہو، ہماری نسلیں بھی اچھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں سبھی مسلمانوں کو یاد رکھنا، آمین ثم آمین۔